عمومی طور پہ جب ولی کا ذکر آئے تو اس کے ساتھ کرامت کا تصور ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ولی کو اللہ کی طرف سے دیا گیا اعزاز تو ہے، لیکن یہ ولی کی علامات سے نہیں ہے۔ یعنی ولی کے لیے جو شرطیں ہیں، جو نصاب ہے، وہ ایمان اور تقوی ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ دو خوبیاں پائی جائیں اور وہ کمال درجے کی موجود ہوں، لیکن کرامت آپ تک نہ پہنچے یا ظہوری نہ ہو ساری زندگی، تو اس کے ولی ہونے میں شک نہیں ہے۔ اور ایک شخص کے اندر آپ کرامت دیکھیں لیکن یہ دو خوبیاں نہ پائی جائیں تو اس کو ہم کرامت ہی قرار نہیں دے سکتے، وہ استدراج ہوگا۔ ہر وہ خرق عادت امر جو بغیر کسی شخص سے ظاہر ہو اور ہو خرق عادت، ما فوق الفطرت چیز ہو، تو اس کو قدرت الہیہ کہیں گے۔ اور اگر وہ نبی کے ہاتھوں سے اعلان نبوت سے پہلے صادر ہو جائے تو اسے ارہاس کہا جاتا ہے، اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہی چیز کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر کسی عام بندہ مومن کے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہو تو اسے معونت کہا جاتا ہے، اور اگر وہی کام کسی کافر سے یا کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے، جس طرح دجال کے ہاتھوں سے قرب قیامت میں ہوگا کہ وہ مارے گا بھی اور زندہ بھی کرے گا۔ اب استدراج میں اور کرامت میں فرق کرنا یہ عام آدمی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، وہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے سادہ کلیہ یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کی شرط کے ساتھ اس چیز کو کرامت کہا جائے گا، اور اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی تو وہ پھر استدراج ہوگا۔ تو اس لیے ولی کو پہچاننے کے لیے کرامت معیار ہی نہیں ہوا، کرامت نصاب ہی نہیں ہوا، ولی کو پہچاننے کے لیے ایمان اور تقوی ہوا۔ اگر کرامت کو معیار بنا لیں گے تو پھر استدراج والے کو بھی ولی ماننا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایسے لوگوں کے اوپر جو کسی بڑے بزرگ کی گدی پہ بیٹھ گیا، یا وہ چار لوگوں نے اس کو مان لیا یا اس کے شعبدے چل گئے اور شریعت کا واضح تارک ہے، اور لوگ اس کو اللہ کا ولی مان رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں معیار وہ نہیں ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ قرآن نے دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور کرامت معیار نہیں ہے، وہ ایک ثمرہ ہے۔ اس ثمرے کو پہچانا جائے گا اس اصل نصاب کے بعد۔ اس کو صرف ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے کشف المعجوب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ علی الخواص ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ سفر پہ جا رہے تھے اور صاحب حال تھے، با کمال تھے، واقعتاً اللہ کے ولی تھے۔ ایک شخص آیا اور ہانپتا کامتا ان کے پاس آ کے رکا، کہا آپ شیخ علی الخواص ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ کی صحبت میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اپنی صحبت کے شرف سے محروم نہ رکھیے۔ تو حضرت شیخ علی الخواص نے مراقبہ کیا اور اسے کہا کہ مجھے تیرے بدن سے کفر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ والوں کو اللہ نے بصیرت کا نور دیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی میں نصرانی ہوں اور دیار غرب سے آیا ہوں، آپ کی شہرت سنی تھی تو آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے کی آرزو ہے، مجھے محروم نہ رکھیے۔ شیخ کہتے ہیں میں نے ٹالنا چاہا، میں نے کہا کہ میری صحبت میں رہنا بڑا مشکل ہوگا، تکلیفیں سہنا پڑیں گی۔ اس نے کہا جی میں گوارا کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا کہ میں چلتا گیا اور وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ 8 دن گزر گئے، کبھی کھانا ملتا، کبھی 2 لقمے لے لیتے، کبھی پانی پی کے گزر اوقات ہوتی، کبھی گھاس کھا لیتے۔ ایک دن اس کا وجود کپ کپا رہا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ اس نے مجھے کہا شیخ آپ اللہ کے بندے ہیں، میں نے عہد تو کیا تھا کہ کوئی آپ سے مطالبہ نہ کر پاؤں، لیکن اب میری سخت جواب دے گئی۔ تو آپ اللہ کے مقرب ہیں، تو اللہ کے اس قرب کی وجہ سے اس سے دعا کیجئے تو وہ میرے اور آپ کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی حالت کو دیکھ کر کے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں نے یہ دعا کی مالک اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ کہا جب میں نے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس کے اوپر 2 پیالے شربت کے تھے اور 2 روٹیاں تھیں۔ تو میں نے ایک پیالہ اور ایک روٹی اس کو دے دی اور ایک خود لے لی اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ 8 دن پھر گزر گئے، پھر ایک دن وہی حالت کہ اس کا بدن کپ کپانے لگا۔ تو میرے دل میں آیا کہ روز روز حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو
اس دن تو لاج رہ گئی تھی، تو کہیں آج یہ پھر نہ بول پڑے، تو قبل اس سے کہ یہ بولے میں نے بول کر کے کہا کہ تو بھی عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے، تو آج تیری باری ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا تو اس نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا، اور میں دل ہی دل میں سوچا کہ اس کا سجدہ ریز ہونا کیا معنی رکھتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے بھی طبق اترا جس پر 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں تھیں۔ اس نے 2 روٹیاں اور 2 پیالے میری طرف بڑھائے اور 2 پیالے اور 2 روٹیاں اپنی طرف کر لیں اور کہا کہ کل یا شیخ کھائیے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ کرامت ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا جو ہے وہ میں کھا نہیں سکتا، چونکہ تم کافر ہو تو میں استدراج کا کھانا کھاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کل یا شیخ، شیخ کھائیے اور میری طرف سے 2 مبارکیں وصول کیجیے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا کیا مبارکیں؟ اس نے کہا میں نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں عطا کر دے، اور اگر علی الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دے۔ تو ایک تو آپ کو آپ کی ولایت کی مبارک ہو، اور دوسرا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کیجیے، اسلام سچا دین۔ تو شیخ علی الخواص کے اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ علی الخواص جیسا شخص بھی یہاں پریشان ہو جائے کہ خدایا یہ استدراج ہے یا کرامت، تو کہا پھر عام آدمی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ استدراج ہے یا کرامت؟ تو کہا کہ اس کو یہی دیکھنا پڑے گا ایمان اور تقوی ہے کہ نہیں۔ تو ایمان اور تقوی یہ علامت ہے کسی کے ولی ہونے کی۔ ایک بزرگ فرماتے تھے اگر کسی کو تم برائی میں بھی دیکھو تو یہ سوچو ہو سکتا ہے اس کی زندگی کی آخری برائی ہو، پھر وہ توبہ کر لے، اور میری زندگی کی ہو سکتا ہے یہ آخری نیکی ہو، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو مرتبہ کمال پہ پہنچے لڑک گئے، بڑے بڑے لوگ تھے لیکن انجام ٹھیک نہیں ہوا۔ بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ پھیلا کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا تو ہاتھ بعد میں منہ پہ جاتے، قبولیت پہلے ہو جاتی۔ لیکن اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ زبان لٹک گئی تھی، زمین چاٹتا تھا، چونکہ اس کے ہاتھ نبی کے خلاف اٹھ گئے تھے۔ اس نے سمجھا تھا میں مستجاب الدعوات ہو گیا ہوں، اب جو چاہوں جس کے بارے چاہوں بد دعا کر دوں، لیکن بد دعا اپنے حق میں نکل گئی، زبان لٹک گئی۔ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ تو اس لیے ہر وقت ڈرتے رہو۔ ابھی ملیکہ کہتے ہیں میں نے 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، 30 اصحاب رسول سے، تو میں نے ہر شخص کو فکر مند پایا ہے، وہ کہتے تھے ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے، انجام ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے رسول کی زبان سے لفظ نکلے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایک چڑیا کو دیکھ کے شاخ پہ بیٹھی ہے، کہا واہ چڑیا کتنی موج ہے تجھے، ایک شاخ سے اڑتی ہے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی ہے، اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دیکھیے، ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر برابر سرابر بھی چھٹ گئے تو غنیمت جانیں گے، اگر برابر بھی چھٹ گئے تو پھر بھی غنیمت جانیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی سے عبارت تھی، اور اللہ کی خشیت جن کے سینوں کا نور تھا اور باطن کا سرور تھا۔ ہمارے بہت سارے معاملے اور بہت ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ ایسے اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ہم نے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہ ہو۔ اس لیے دنیا کی بے رغبتی، دنیا کی بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا کیا جائے۔ اس پر صوفیاء نے جو بات کہی وہ بہت خوبصورت کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، کہ کشتی پانی میں رہتی بھی ہے
لیکن پانی کو اپنے اندر آنے بھی نہیں دیتی۔ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اگر تم دنیا میں رہو گے تو خیر ہے، اگر دنیا تمہارے اندر رہی تو پھر کچھ نہیں بچ پائے گا۔ کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرتی ہے، اوروں کو بھی تراتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج ہم اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں، کل تو آنا ہی آنا ہے۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے، کیا اچھا ہو کہ خود کھلے منہ سے اس کی رحمت کے دروازوں پہ آ جائیں۔ اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے انسان، او نسیان کے پتلے، او بھولے ہوئے، او بھٹکے ہوئے، راستہ چھوڑ کے جانے والے، مالک کی رحمت کی آغوش کو ترک کر دینے والے، آجا پلٹ کے، ما غرک بربک الکریم، آجا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ قبل اس سے وہ ماننے سے انکار کر دے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، پھر بندہ ہاتھ کاٹے۔ کسی نے چیخ چیخ کے مجھے کہا تھا، کوئی رو رو کے ترلے منتیں کر کے مجھے کہتا تھا، میں اس کی بات کو نہ سنا، کاش کہ اس کی پکار کو سن لیا ہوتا، اس کی آواز پہ لبیک کہہ دیا ہوتا اور میں اس کے ساتھ چل پڑتا اور وہ مجھے انگلی تھام کر محمد عربی کی چوکھٹ پہ پہنچا دیتا، تو آج یہ رسوائیاں میرا مقدر نہ ہوتی۔ صاحب آؤ، کتاب رحمت آواز دے رہی ہے، کتاب رحمت تمہاری انگلی تھام رہی ہے اور تمہیں حضور کی چوکھٹ تک پہنچا رہی ہے، اور آمنہ کا لال تجھے اپنے دامن میں لے کے رب سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ لے کے دے رہا ہے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ اور تھوڑی سی زندگی باقی ہے، بہت زندگی کاٹ چکی، آوارگی میں کاٹ دی اور گناہوں میں کاٹ دی، منمانیوں میں کاٹ دی، خواہشات نفس میں کاٹ دی۔ آئیے ابھی سے اپنے اندر کو تبدیل کر لیجیے، اپنے احوال کی تبدیلی کا عزم مصمم کر لیجیے۔